الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ چند ہی ایام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوے داری کرنے والے اور محبت کی دعوے داری ہی کی بنیاد پر جشن میلاد منانے والے افراد کے وہ ایام قریب ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی توہین کی جاتی ہے۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کی شہرک کاٹی جاتی ہے۔ وہ طریقہ جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اولو العزم من الرسل جو گزرے انہوں نے اختیار نہیں کیا، صحابہ کرام کے پورے عہد ذری میں اس چیز کو کہیں بھی نہیں اپنایا گیا، نہ ائمہ اربعہ نے اپنایا، نہ محدثین کرام نے اپنایا، نہ فقہائے کرام نے اپنایا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بعد کے ادوار میں کئی صدیاں گزر جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر امت اسلامیہ کو دھوکے میں رکھنے اور دھوکے میں ڈالنے کے لیے نہ جانے کون کون سے رواج اختیار کیے گئے۔ یہ دیکھا گیا کہ کرسچنز اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس مناتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بچوں کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ عیدین کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے مذاہب میں منائی جاتی ہیں لیکن اسلام اس کی گنجائش نہیں رکھتا، تو دوسروں سے پیچھے ہم کیسے رہیں، اس تصور کے تحت نہ جانے کون کون سی چیزیں ایجاد کی گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہودی اور نصارہ کے ہاں کئی ساری عیدیں منائی جاتی ہیں، خوشی کے ایام منائے جاتے ہیں۔ آپ نے ان کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے بعد فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں آج سے ختم کی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان ساری کی ساری عیدوں اور ساری کی ساری مناسبات اور ساری کی ساری خوشیوں کے بدلے تم کو 2 دن عنایت کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ان دونوں کو تم لوگ خوشی کے طور پر، خاص دن کے طور پر اور اسی طرح سے مسرت اور خوشی کے اظہار کے طور پر منایا کرو۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید، کوئی تیسری مناسبت، کوئی ایسی چیز جس کی مناسبت سے ہم حکومتوں سے چھٹیوں کا مطالبہ کریں، کوئی ایسی چیز جس کی مناسبت سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو بھی غیروں کی طرح سے چھٹیاں چاہیے اور بے عملی کی زندگی چاہیے، ایسی زندگی چاہیے جو عمل سے، محنت و جستجو سے دور ہو اور انسان جاب کو چھوڑ کر کے، نوکری کو چھوڑ کر کے، محنت و لگن کو چھوڑ کر کے پورا کا پورا دن اپنے گھروں میں یا ایسی چیزوں میں گزار دے جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوے داری کرنے والے آپ کی ولادت کے دن کے نام پر نہ جانے کون کون سی ایسی تعلیمات ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان کو انجام دیتے ہیں۔ ان کو انجام دے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم محبت رسول میں دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہوتی، آپ سے الفت ہوتی، آپ سے لگاؤ ہوتا، آپ سے انسیت ہوتی، آپ کی سیرت
اور آپ کی سنت سے محبت ہوتی، اس کا پاس و لحاظ ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مزعومہ دن کے دن اور اسی روز قبرستانوں میں جا کر کے وہاں پر قبروں والوں سے منتیں مانگ کر، پکی قبروں کے آگے سجدہ کر کے، قبروں کے آگے سجدہ کر کے اور تلاوت کر کے، قبروں کو اونچا تعمیر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کو گلا گھوٹا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلک بلک کر، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں جب ملک الموت آئے اور مرض الموت میں آپ مبتلا تھے تو آپ اپنے مبارک چہرے پر اپنی چادر کو رکھتے تھے، پھر ہٹا دیتے تھے، پھر رکھتے تھے، پھر ہٹا دیتے تھے، اور اسی عالم میں، اسی پریشانی میں اور اسی جستجو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نماز کے لیے دو دو صحابہ کرام سہارا دے کر کے لے جاتے تھے، جب آپ کو مسواک چبا کر کے دینے کی ذمہ داری اما عائشہ نے لے رکھی تھی، جب یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنا چاہتے تھے تو گفتگو نہیں کر سکتے تھے، خود بیٹھنا چاہتے تھے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، کبھی اما عائشہ کی پیٹھ پر سہارا لیتے، کبھی آپ کی مبارک ران پر اپنا سر رکھ دیتے، کبھی سینے پر سر رکھ دیتے، کبھی ان کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے، اور اسی عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو قبض کر لیا گیا جب آپ اما عائشہ کے ران پر یا آپ کے سینے پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ یہ عالم تھا، یہ پریشانی تھی، یہ کمزوری تھی۔ اسی عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہمت کو اکٹھا کر کے، ساری طاقت کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اہل کتاب پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یا قبروں کے اوپر مسجدیں تعمیر کر لی۔ آج کون سے لوگ ایسے ہیں جو عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہوں، محبت رسول کی دعوے داری کرتے ہوں اور ان کے عمل میں یہ ساری کی ساری مخالفتیں نہ پائی جاتی ہوں؟ وہ قبروں پر جاتے ہیں، قبروں کو پکا بناتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر تلاوت کرتے ہیں، قبروں کو اونچا کرتے ہیں، قبروں پر تعمیرات کرتے ہیں، ساری کی ساری چیزوں میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ ساری جستجو کر کے اور رو رو کر گڑ گڑا کر امت اسلامیہ سے یہ اپیل کی تھی، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے بعد ایسا نہ کرنا، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ جو قبر پرستی کرتے ہیں، یہ لوگ جو قبروں پر قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے۔ اگر ایک جانور بھی ہو تو اپنی مرضی سے، اپنے عقل شعور سے، جتنا عقل اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہے، وہ کسی قبر پر سجدہ نہیں کرتا، غیر اللہ سے نہیں مانگتا۔ اگر اس کا سر جھکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے جھکتا ہے، اگر وہ روزی روٹی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی قدرت میں تلاش کرتا ہے۔ ان جانوروں سے زیادہ بدترین اس انسان کو قرار دیا گیا، کیونکہ عقل و شعور رکھنے کے باوجود، فہم و سمجھ رکھنے کے باوجود، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود، یہ سوچنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے، اس کے باوجود اس انسان نے اپنے جیسے انسانوں کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ صرف انسانوں تک یہ معاملہ محدود نہیں رہا، آپ جا کر کے دیکھیں، کہیں کتوں کو پوجا جاتا ہے، کہیں گدھوں کے مزارات بنائے جاتے ہیں، کہیں نہ جانے کون کون سے جانوروں کو مقدس سمجھ کر کے یہی مسلمان جس کے آخری نبی نے ان کو وصیت کر کے یہاں تک فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا، اس کے باوجود یہ مسلمان ان ساری کی ساری آلائشوں میں، ان شرکیات میں، ان فضولیات میں، عقیدے کو منہدم کرنے والی چیزوں اور توحید کو منہدم کرنے والی چیزوں میں مسلسل مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان مسلمانوں پر مشکل پڑتی ہے، ان کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، ان کو مشکلات دور کرنی ہوتی ہیں تو یہ مسجدوں کی طرف نہیں دوڑتے، یہ مزاروں کی طرف جانتے ہیں۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ پر کوئی مشکل پڑتی تھی، کہیں سے عذاب کی خبر آتی تھی، کسی مشکل کی خبر آتی تھی، تو آپ مسجد نبوی میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنا طویل سجدہ،
اتنی طویل دعائیں کہ لوگ دیکھ کر کے خوف محسوس کرنے لگتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی سسک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی وجہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سیرت رسول کے چند نکات کو بیان کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ 6 دسمبر کو جو 24 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، 6 دسمبر کو بابری مسجد کے انہدام پر سیرت رسول کو چھوڑنے کے نتیجے میں، سنت رسول کو چھوڑنے کے نتیجے میں، شرکیات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں، بدعات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں، دین سے دوری کے نتیجے میں، خرافات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں، دین اسلام سے دوری کے نتیجے میں نوبت یہاں تک آئی کہ جس ملک کو 10 لاکھ علماء کرام نے اپنے خون سے سینچ کر کے آزاد کرایا تھا، ظلم و جور سے نجات دی تھی، امن و سلامتی قائم کی تھی، اس ملک کے اندر چند ہی سالوں کے بعد یہ حکومتیں جو آئی ہیں، ظالم و جابر حکومتیں، انہوں نے ظلم و جور کر کے 1992 میں بابری مسجد جو اپنے وجود کے ساتھ اپنے مسجد ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کے بارے میں ماضی کی کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ بابل علیہ الرحمہ نے اس کو مندر توڑ کر کے بنایا ہو، وہ موقع بھی سامنے ہے۔ اس وجہ سے میں ان دونوں مناسبات کو اسی چیز سے جوڑ کر کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجدیں جو منہدم ہوتی ہیں ہمارے بے نمازی ہونے کے نتیجے میں ہوتی ہیں، یہ مسجدیں جو نشانہ بنائی جاتی ہیں دین سے دوری کے نتیجے میں بنائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان مسجدوں میں نمازیں ہی نہیں ادا کرتا، مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہی نہیں ہوا جاتا، قرآن و سنت سے دوری اختیار کی جاتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو ملیہ میٹ کیا جاتا ہے، اس کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ شب بھر میں مسجدیں بنا لیں، ایمان کی حرارت کتنی اونچی ہو، لیکن ان مسجدوں کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مسجدیں چاہتی ہیں کہ ان میں 5 وقتہ نمازوں میں مسلمان اسی طرح سے حاضری دے جس طرح سے دیر سے صحیح لیکن آ کر کے خطبات جمعہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ مسجدیں چاہتی ہیں کہ ان مسجدوں کے اندر اسی طرح سے آبادی بڑھے، یہ مسجدیں تنگ ہوں جس طرح سے مسلمان عیدین میں دیر سے ہی پہنچ کر کے صحیح لیکن عیدین میں پہنچ کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا اجتماع اس علاقے کے اندر کتنا بڑا ہے۔ یہ مسجدیں اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں مؤذن کی زبان سے نکلے اور یہ کہا جائے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ تم نماز کی طرف، تم کامیابی کی طرف آؤ، تو مسلمان جوق در جوق اپنے گھروں کو خالی کر کے مسجدوں کے طرف بھاگ کھڑے ہوں اور مسجدوں میں بھیڑیں نظر آنے لگیں، مسجدیں تنگ پڑنے لگیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، مسجدوں کے مقاصد کی تکمیل ہو جائے، مسجدوں میں اللہ رب العالمین کی قال اللہ کے نام پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قال الرسول کے نام پر جو صدائیں بلند کی جاتی ہیں ان صداؤں کے تقاضوں پر مسلمان چل سکے۔ تو یہ اصل میں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے ویران کر دیا، ہم نے سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کے بجائے بدعات کو اختیار کر لیا، ہم نے توحید کو اختیار کرنے کے بجائے شرکیات کو اختیار کر لیا، ہم نے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کر لی۔ جب کوئی کاری ضرب پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، جان کے لالے پڑتے ہیں، گھر میں کوئی مصیبت پھٹ پڑتی ہے، تو ایسے موقع سے ہم کو اللہ یاد آتا ہے اور ساری کی ساری نعمتوں، ساری کی ساری نوازشوں اور دنوں رات میں انسان جو ایک ایک سانس بھی لیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اس کے نتیجے میں انسان اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا نہیں کرتا۔ تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ دشمنان اسلام کو اتنی کم مدت میں اس ملک کے اندر، اس سیکولر ملک کے اندر، اس جمہوری ملک کے اندر ایسی جرأت آ گئی کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سیرت رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ایسے نبی کا انتخاب فرمایا جس نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا انعام کیا
کہ ان کے درمیان ایسا نبی بھیجا گیا جو سید الانبیاء قرار پایا، ایسا نبی بھیجا گیا جس کو چمکتا اور دمکتا سورج اور چاند قرار دیا گیا، ایسا نبی بھیجا گیا جس نبی نے صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں، صرف دینی لحاظ سے نہیں، ہر ناحیے سے مسلمانوں کو ایسی تعلیمات دی کہ اگر مسلمان یا غیر مسلم بھی، یہاں تک کہ جانور اور چرند پرند بھی اس کے مطابق پالے جائیں یا مسلمان اور انسانیت پر عمل کرے تو ایسی صورت میں یہ انسانیت کامیاب ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس کے جو حقائق بتائے، آپ نے میڈیکل سائنس کے جو حقائق بتائے، آپ نے دینی زندگی کے جو حقائق بتائے، آپ نے دنیاوی زندگی کے جو آداب بتائے، رہن سہن کا جو طریقہ بتایا، سونے جاگنے کا جو طریقہ بتایا، کھانے پینے کا جو طریقہ بتایا، لین دین کا جو طریقہ بتایا، تجارت کے جو اصول بتائے، ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا، جاگنے سونے کا طریقہ بتایا، سفر کرنے کے آداب بتائے، کھانے پینے کے آداب بتائے، کوئی بھی گوشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ جب اہل کتاب نے، یہودیوں نے ٹھٹھا اڑایا اور مذاق کیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ تو تم کو پیشاب پخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، تو صحابہ اکرام نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں ہمارا نبی ایسا ہے جو ایک ماں کے طرح سے اپنے بچے کو پالتا ہے، ماں کے طریقے سے بچے کو چلنا سکھاتا ہے، ماں کے طریقے سے پیشاب پخانے کے آداب بتاتا ہے، ایک ماں کے انداز کو اختیار کر کے امت اسلامیہ کے لیے ایسی ممتا کا اظہار کرتا ہے کہ امت اسلامیہ گمراہ نہ ہونے پائے، امت اسلامیہ بھٹکنے نہ پائے، امت اسلامیہ بے راہ روی کا شکار نہ ہونے پائے، امت اسلامیہ حلال خوری کے بجائے حرام خوری میں مبتلا نہ ہو جائے، امت اسلامیہ کسی غلط کاری کو اختیار نہ کر لے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارا نبی ایسا ہی تھا، اس نے ساری کی ساری چیزیں بتائیں، کوئی دوسرا نبی بتا دیا جائے، کوئی دوسری شخصیت بتا دی جائے، کوئی دوسرا دستور بتا دیا جائے، کوئی دوسرا طریقہ بتا دیا جائے جس میں اتنی تفصیل کے ساتھ انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انسانیت کی کامیابی کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے اتنے قیمتی نسخے بتائے گئے ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی معمولی سیرت نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کریمانہ کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں، آپ کے اخلاقیات اتنے اونچے ہیں کہ دنیا کی تمام قومیں، تمام مذاہب کو ماننے والے آپ کی زندگی سے اسوہ پکڑیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاقی فضائل کو، جس اخلاقی معیار کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اخلاقی بنیادوں کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اخلاقی بنیادیں اگر آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ہم مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان سیرت رسول سے دور ہونے کے نتیجے میں، سنت رسول سے دور ہونے کے نتیجے میں، اتباع رسول کو ترک کرنے کے نتیجے میں اخلاقی زندگی میں اتنا گرتا چلا جا رہا ہے کہ نہ اس کا لین دین صاف ہوتا ہے، نہ اس کی گفتگو صاف ہوتی ہے، نہ اس کا رہن سہن صاف ہوتا ہے۔ اس کے علاقے میں آپ پہنچ جائیں، آپ کو خبر نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے یا غیر مسلموں کا علاقہ ہے، لیکن کیفیت دیکھ کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ صفائی ستھرائی جس کو آدھا ایمان کہا گیا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی بتایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سچائی کو عام کرنے کے لیے اور جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے پوری جدوجہد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے شرکیات کو ختم کرنے اور توحید کے بول بالے کے لیے پوری جدوجہد کی، یہ ساری کی ساری آلائشیں مسلمانوں میں آپ بظاہر دیکھ سکتے ہیں۔ اور مسلمان اگر کسی سے لین دین کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ناپ تول کرتا ہے تو کانٹا مارتا ہے، ایک دوسرے کو تجارت میں دھوکہ دیتا ہے،
جھوٹ سے کام لیتا ہے، لین دین میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان مسائل کو دیکھ کر کے شیطان بھی شرما جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اخلاقی فضائل اور اخلاقی معیار کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، آج مسلمان ان اخلاقیات میں اتنا پیچھے ہو کر کے سیرت رسول سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کو دیکھنا ہے، آپ کی عظمت دیکھنی ہے تو آپ سورۃ القمر کا مطالعہ کریں، سورۃ الانشراح کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور اس پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں گزری جس کو ایسا معجزہ دیا گیا ہو کہ اس کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ ہمارا نبی ایسا تھا، ہم اس کو آئیڈیل مانتے ہیں، ہم اس کو اسوہ اور نمونہ مانتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے نبی کو یہ معجزہ دیا گیا کہ ایک اشارہ کیوں نہ کر دے چاند کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قسمیں کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پاک ہے وہ ذات گرامی، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا اور اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر کرائی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ آسمان کی سیر کرائی جاتی، آسمان کی سیر کے درمیان آپ کو نماز کے وجوب کا تحفہ دیا جاتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین سے آپ محو گفتگو ہوتے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ فرشتے آپ کا استقبال کرتے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کے مقام پر سارے انبیاء کرام کی امامت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا اور اس کے بعد آپ نے امامت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بنیادی پہلو ہے یہ مقام رسول اور عظمت رسول کو سمجھنے کے لیے ہم کو سیرت رسول کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کے مقام کو اونچا کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا لمحہ، سیکنڈ کا کوئی چوتھائی یا سواں حصہ بھی اگر بتا دیا جائے کہ دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی گواہی نہ دی جاتی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آج یہاں اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد ابھی اذان شروع ہی نہیں ہوئی لیکن کسی نہ کسی علاقے میں اذان کا وقت اس کے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں 24 گھنٹے کے ہر مرحلے میں نہ جانے کتنی لاکھوں مسجدوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا رسول مانتے ہیں۔ آپ کی عظمت، آپ کے مقام کو واضح کیا جاتا ہے۔ نمازیں اگر پڑھی جائیں تو درود پڑھے بغیر نمازیں مکمل نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کے طریقے کے بغیر نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ اس سے بھی اللہ کے رسول کے مقام کو سمجھا جاتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو سیرت رسول کے بارے میں اپنے دل میں احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہم نے کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کیا۔ ایسا تو نہیں کہ سیرت رسول موجود ہے، حکم رسول موجود ہے، اسوہ رسول موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے باوجود ہم ائمہ کرام کے اقوال کو ڈھونڈتے ہیں، فقہائے کرام کے طریقوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے مطابق نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اپنی عبادات کو ضائع کرنے کے لیے ہم طریقے رسول سے ہٹ کر کے دوسرے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم کو ان چیزوں سے توبہ کر کے
استغفار کر کے رجوع کرنا ہوگا دین اسلام کی جانب، اور رجوع کرنا ہوگا سیرت رسول کی جانب، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت الہی دیکھ لی جائے، تقوی اور پرہیزگاری دیکھ لی جائے، آپ کا عفو و درگزر دیکھ لیا جائے، آپ کا صبر و تحمل دیکھ لیا جائے، آپ کا توحید کے تقاضوں پر چلنا دیکھ لیا جائے، آپ کا رونا اور گڑگڑانا دیکھ لیا جائے، آپ کا غریبوں کا خیال کرنا دیکھ لیا جائے۔ رات رات بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے تھے، تھوڑے سے آرام کا جو موقع ملتا تھا چٹائی پر آرام کیا کرتے تھے، گدے نہیں تھے، چادریں نہیں تھیں۔ امہات المومنین نے آپ سے مطالبہ کر دیا کہ ہم کو بھی قیصر و کسریٰ کی طرح سے آرام و آسائش چاہیے، نان و نفقے میں اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے مبارکہ میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، آپ اسی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ عالم تھا جو نبی آخر الزماں امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے رات رات بھر روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، دن بھر بھوکا رہتا ہو، پیاسا رہتا ہو، جو تین مہینے تک کھجور اور پانی پر گزارا کرتا ہو، جو امت اسلامیہ کی رشد و ہدایت کے لیے دعائیں کرتا ہو، جو امت اسلامیہ کو راہ راست پر لانے کے لیے نہ جانے کون سی تدابیر اختیار کرتا ہو۔ آج کے دور میں یہ نوبت آئی ہے کہ ہم اس نبی کی تعلیمات کو مشکل تعلیمات قرار دے کر کے فقہائے کرام کی تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر نبی آخر الزماں کے قول سے ہمارا قول ٹکرا جائے، ہمارے امام کا قول ٹکرا جائے تو ایسی صورت میں امام کے قول کو اختیار کیا جائے گا اور نبی کے قول میں توجیہ و تعویل کی جائے گی، اس کی تعویل کر کے اس کو نظر انداز کیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک جب نوبت آ جائے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا بھلا کرنے کے لیے کون سی حکمت اختیار کی جائے گی، مسلمان کس انداز سے فلاح و بہبود حاصل کریں گے، میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو عدل و انصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو تواضع و انکساری کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو سامنے رکھیں، دیکھیں کہ مکی دور میں آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم دیکھیں کہ مدنی دور میں کس طرح سے اہل کتاب نے اور یہودیوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کے اوپر پتھر پھینکا گیا، آپ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، جان سے مارنے کی سازشیں کی گئیں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی کیفیات میں اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا، کون سی کیفیات میں آپ کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا، کون سی کیفیات میں آپ کی تربیت کی گئی، کون سی کیفیات میں آپ کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی پیروی کرنے کا حکم دے کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مشکلات تو برداشت کر لیں، وہ انگاروں پر لٹا دیے جائیں اس کو تو برداشت کر لیں، ان کو زنجیروں میں لپیٹ کر کے اور ان کے پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹا جائے، اس بات کو تو وہ برداشت کر لیں، ان کو قتل کر دیا جائے اس بات کو تو وہ برداشت کر لیں، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں اس بات کو تو وہ برداشت کر لیں، ان کے ایک ایک روئیں کو اکھاڑ دیا جائے، ان کی کھالیں اکھاڑ دی جائیں، ان کے بال کو نوچ لیا جائے، ان کی گردنیں مڑوڑ دی جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تو وہ برداشت کر لیں، لیکن حکم رسول پر، سیرت رسول پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر، آپ کی تعلیمات پر کوئی آنچ آئے اس بات کو صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں اسی احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سیرت رسول سے متعلق، اتباع رسول سے متعلق، کہ ہم صحیح انداز سے
قرآن و سنت پر کس انداز سے چل سکتے ہیں، کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر سکتے ہیں، کون سی کیفیات اختیار کی جائیں گی تو مسلمانوں کی مشکلات دور ہوں گی۔ مسلمانوں کا تو عالم یہ ہے کہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں تو کاٹا مارتے ہیں، وزن میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے تو معاملات یہ ہیں کہ تھوڑی سی کوئی ضرب پڑتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو عالم یہ ہے کہ مسلمان ناانصافی کرتا ہے، بیڑی سگریٹ پیتا ہے، داڑھی مونڈتا ہے، بے غیر اسلامی لباس پہنتا ہے، ٹخنوں کو ڈھک کر کے گھومتا ہے، مسجدوں سے لا تعلق ہو کر کے بازاروں کی زینت بنتا ہے۔ رات رات بھر آپ دیکھ لیں مسلمان محلوں کو، مسلمان علاقوں کو 12 1 بجے تک، 2 بجے تک اس کے نکڑوں پر ہمارے نوجوان بیڑی سگریٹ پیتے، ایک دوسرے کی چغلخوری کرتے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے نظر آ جائیں گے، لیکن ایسے نوجوان نظر نہیں آئیں گے جو اللہ رب العالمین کی خاطر مسجدوں میں آ کر عبادت کرتے ہوں، اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہوں، ان کے آنسو بہتے ہوں، وہ دیکھتے ہوں کہ آج کے دور میں اس مقام کا کیا عالم ہوا ہے جس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ آپ نے وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی، مسجد اقصی کو جس انداز سے یہودی غاصبوں نے اور عالم پوری دنیا نے اس کے خلاف سازشیں کر کر کے وہاں پر نہ جانے کتنے قتل و خونریزی کر دی، نہ جانے کتنے ظلم و جور کیے گئے، یہ ساری کی ساری داستان ہمارے نوجوانوں کے سامنے بالخصوص اور پوری امت اسلامیہ کے سامنے بالعموم ہونے چاہیے۔ ان کو سیریا کے حالات سے واقفیت ہونی چاہیے، ان کے ہندوستان کے حالات سے واقفیت ہونی چاہیے کہ ان نازک مراحل میں، ان نازک حالات میں وہ اللہ رب العالمین کی جانب کیسے رجوع کر سکیں، اللہ رب العالمین سے کیسے رو سکیں، گڑ گڑا سکیں، کس انداز سے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر سکیں، بھیک مانگ سکیں کہ اللہ رب العالمین میرا پڑوسی پریشان ہے، میرے علاقے کا انسان پریشان ہے، فلاں علاقے میں مصیبت پھٹ پڑی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دور فرما۔ اگر اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے گا، اس سے قربت اختیار کی جائے گی تو اللہ کی قسم یہ نوبت نہیں آنے والی۔ اور دوسرا مسئلہ جس کو اختصار کے ساتھ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا وہ بابری مسجد کے انہدام کا مسئلہ ہے۔ جمہوریت کے نام پر، سیکولر ملک کے نام پر اب تک اس مسئلے میں کوئی فیصلہ نہ آنا یہ ایک کلنک ہے، بدنما داغ ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حکومتوں کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے ذمہ داران کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اقلیات کے بارے میں حساسیت پیدا کر سکیں، اس انداز کے ظلم و جور سے بچ سکیں۔ بابری مسجد جس کو ٹوٹے ہوئے 24 سال ہو گئے، 24 سال میں ہماری عدالتیں فیصلہ نہ کر سکیں، اور ان کو اقلیات کو گرفتار کرنے کے لیے، نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے اور 24-25 سال تک جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سڑانے کے لیے اگر ثبوت اکٹھا کرنے ہوں تو ان کو فرضی سم کارڈ مل جاتے ہیں، فرضی دھماکہ خیز اشیاء مل جاتی ہیں، یہ ان کی گاڑیوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے گھروں میں غلط انداز کی چیزیں ڈال کر کے ان کو پھنسا لیتے ہیں۔ لیکن جہاں انصاف کرنے کا معاملہ آتا ہے ان کی عدالتیں بھی اتنی سست پڑ جاتی ہیں کہ 24 برس گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بابری مسجد کی داستان کو میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں 1527 عیسوی میں جو مسجد تعمیر کی گئی، بابر علیہ الرحمہ نے جس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اس میں بابر نامے میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مسجد کو مندر کو منہدم کر کے مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ آگے آئیں 1575 میں تلسی داس نے وہاں کے بارے میں داستان لکھی، اس کے اندر رام مندر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا بلکہ بابری مسجد کا ذکر کیا گیا۔ 1857 میں مسجد کے بغل میں پہلی مرتبہ ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، اور دیوار کھڑی کرنے کے بعد وہاں پر مندر بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے بعد 1883 میں اس حصے میں مندر بنانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ لوگ ناکام رہے۔ 1885 میں اس کے 2 ہی سال کے بعد مندر بنانے کی عرضی جب عدلیہ میں داخل کی گئی تو اس عرضی کو 1 سال کے اندر خارج کر دیا گیا، اور یہ ثابت کیا گیا کہ یہاں مندر کا کوئی آثار
کسی انداز کا کوئی وجود موجود نہیں ہے، لہٰذا 1885 میں اور 1886 میں اس اپیل کو بھی خارج کر دیا گیا۔ 1877 میں پہلی بار مندر کی بات کی گئی، اس سے پہلے جو نوعیتیں تھیں وہ دوسری انداز کی تھیں، لیکن 1877 میں پہلی بار یہ بات اٹھتی ہے۔ 1527 کے بعد 1877 میں کئی صدیاں گزر گئیں، اس میں پہلی بار یہ بات اٹھتی ہے کہ یہاں پر بابر نے مندر کو منہدم کر کے مسجد تعمیر کی تھی، لیکن یہ بات بھی بلا دلیل تھی، اس وجہ سے جھوٹی ثابت ہوئی۔ اور اس کے بعد 1934 میں ہندو مسلم فساد ہوا جس میں بابری مسجد کو نقصان پہنچایا گیا، اور 1949 میں یہاں پر مورتیاں رکھ دی گئیں، اور پھر 1950 میں مسلمانوں نے مورتیاں رکھنے کے خلاف اور مسجد میں تالا لگانے کے خلاف مقدمہ کیا، جو مقدمہ چلتا رہا، اور اسی زیر سماعت مقدمے کی میعاد کے درمیان، جو کہ ہندوستانی عدلیہ کے لحاظ سے خالصتاً جرم ہے، دہشت گردی ہے، کہ جب ایک مسئلے کی سماعت کسی عدلیہ میں چل رہی ہو تو وہاں بعض دہشت گرد غنڈہ گردی کرتے پہنچے اور اس مسجد کو منہدم کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد آج کے دور میں یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے، ہم بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کو تعمیر کریں گے۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کا ایک طبقہ مشرکوں سے جا کر کے نہ مل جائے۔ آج کے دور میں قبر پرستوں نے، جن لوگوں نے صوفی کانفرنس کی، آج ہندوؤں کو یہ ساتھ دینا اور تسلی دینا اپنے لیے فخر سمجھا ہے کہ رام مندر بنا لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس زمین کو، جس مبارک سرزمین کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا، اس پر مندر بنانے کی اجازت دی جائے، مسلمان قیامت کے قیام تک اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں عدالت کے فیصلوں کے نتیجے میں طے کی جائیں، عدالت کا احترام کیا جائے اور اس کے نتیجے میں ساری کی ساری چیزوں کو انجام دیا جائے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ قانون کا احترام کیا جائے۔ ہم اپیل کریں گے، مطالبہ کریں گے حکومت سے اور ذمہ داران سے بھی بابری مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے فوراً اقدامات کیے جائیں، عدلیہ کو اس پر راضی کیا جائے، عدلیہ کے سامنے ثبوت پیش کیے جائیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کے حوالے اس جگہ کو کر کے مسلمانوں کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہاں سے اذانوں کی آواز بلند ہو، اقامت کی آواز بلند ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت رسول کو اختیار کر کے، اتباع رسول کے تقاضوں پر چل کر کے، محبت رسول کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین سے قریب آئیں، مساجد کو آباد کریں، مساجد کے تحفظ کے حالات کو فراہم کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔